أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری رمضان کی عبادتیں قبول فرمائے، ہماری تلاوتیں، ہمارے دعا و اذکار قبول فرمائے، اور ان کے پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں، آمین یا رب العالمین۔ ہماری سوال جواب کی مجلسوں میں بہت سارے اہم سوالات آتے ہیں۔ بعض ایسے سوال آتے ہیں جن کے جواب کے لیے ایک پوری مجلس درکار ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے کل کی ایک مجلس میں دو سوالات کے جواب پر ایک پوری مجلس منعقد کی اور ان سوالات کی تفصیلی جوابات دینے کی کوشش کی۔ آج کی ہماری یہ مجلس بھی اسی نوعیت کی ہوگی۔ ایک سوال آیا تھا کہ قرآن میں محکمات اور متشابہات، اس کے تعلق سے بتائیے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس مجلس کا موضوع ہی اسے بنا لیتے ہیں اور اس پر تفصیلی روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاص طور پر ایک ایسا موضوع ہے جسے لے کر اہل باطل اور اہل اہوا انہوں نے اللہ کی آیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت زیادہ کھلواڑ کیا۔ قرآن کی آیتوں کو اپنے انداز سے اس کے معنی ٹھونسنے اور احادیث کو اپنے انداز سے اس کی تفسیر کرنے میں بہت سارے یہاں ہمارے معاشرے میں اسے لے کر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ہم اس مجلس میں اس تعلق سے تفصیل سے گفتگو کر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ مجلس کے اختتام پر ترجمے کے تعلق سے بھی چند باتیں آپ کے سامنے ہم لانے کی کوشش کریں گے، چونکہ وہ بھی ایک سوال تھا جو ہماری مجلسوں میں سامنے آیا تھا۔ دیکھیے، محکمات اور متشابہات آپ کو سمجھنے ہیں، تو اب میں آپ کے سامنے قرآن کی 3 آیتوں کی تلاوت کروں گا اور ان 3 آیتوں کا ترجمہ پیش کروں گا، اور ان 3 آیتوں سے ہی ہم اس موضوع کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھیے، اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا: الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم
فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اور دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ الجلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ اور پھر وہ آیت جسے میں نے خطبے کے بعد آپ کے سامنے پڑھی تھی، پہلی آیت جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام را حروف مقطعات کتابا احکمت آیاتہ، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں اللہ نے ایکوریٹ بنائی ہیں، محکم بنائی ہیں، مضبوط بنائی ہیں، اس میں باطل اور غیر حق کا آنا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل اللہ نے ان آیات کو مضبوط بنایا ہے، اس میں شیطان اپنا کھیل نہیں کھیل سکتا۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر ان آیتوں کی تفصیل خود اللہ نے انہیں بیان کیا جو بڑا ہی دانا اور بہت ہی علم رکھنے والا ہے۔ تو پہلی آیت میں کتاب احکمت کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایسی کتاب جس کی آیات مضبوط بنائی گئی ہیں۔ اب چلیے دوسری آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ الذی نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ اللہ وہ ہے جس نے بہترین بات نازل کی ایک کتاب کی شکل میں جس کے آیات ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کتاباً متشابہاً، ایسی کتاب جس کی آیات ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے سملر ہیں۔ ایک دوسرے سے ملتے ہیں سے مراد یہ ہے کہ یہ آیتیں پوری اللہ ہی کی طرف سے آئی ہیں، ایک ہی منبع سے نکلی ہیں، ایک ہی جگہ سے آئی ہیں، تو اس کے پیغامات ایک دوسرے سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، ملتے ہیں، کانٹراڈکٹ نہیں کرتے، اور ان کے معنی و مفاہیم بالکل ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے آیت نازل کی، دوسری جگہ دوسری آیت میں اس کی تفصیل بیان کی، اس طریقے سے پورا قرآن ایسے ہی اللہ نے بنایا ہے۔ پھر اللہ نے کہا مثانی، ایسی آیتیں جس میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف بھی موجود ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جو اللہ سے ڈرنے والے پڑھتے ہیں تو ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے رونگٹے اس میں نرمی آتی ہے، ان کی چمڑیاں اور دل نرم پڑتے ہیں۔ یہ دوسری آیت۔ تیسری آیت جو اصل موضوع بحث ہے اس کی بھی آپ تلاوت سن لیجیے، اس کا بھی آپ ترجمہ سن لیجیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ ہے جس نے تمہارے طرف کتاب نازل کیا، منہ، اور اس کتاب میں سے آیات محکمات، اس کتاب میں سے اللہ نے بعض محکم آیات کو اللہ نے رکھا ہے، اس کتاب میں اللہ نے بعض محکم آیات کو رکھا ہے جو کہ ہن ام الکتاب، جو کہ اللہ کی کتاب کے وہی بیس ہیں۔ بعض آیات ہیں قرآن کے اندر جنہیں آپ کہیے محکمات، وہی پورے قرآن کا بیس ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، ہاں یہ جو بیس ہیں، بنیادی آیتیں ہیں، مسلمات ہیں، ان کے علاوہ دوسری بھی آیتیں ہیں، ان میں تھوڑا بہت متشابہات، تشابہ پایا جاتا ہے۔ یہاں پر تشابہ کا معنی وہ تشابہ نہیں جو آپ نے اس سے پہلے سنا۔ اس آیت میں تشابہ سے مراد ایسی آیتیں جن کی وضاحت عام طور پر لوگ نہیں جانتے، جن کے معنی عام طور پر لوگ نہیں جانتے۔ تو اللہ نے کہا ہم نے تمہارے طرف ایسی کتاب نازل کی جس کے آیات محکمات ہیں، ان میں بعض آیات متشابہات ہیں جن کے معنی اکثر و بیشتر لوگوں کو واضح نہیں ہوتے۔ پھر اللہ نے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھی ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ جا جا کے ان متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ فتنہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس لیے کہ ان آیات کی حقیقت سمجھنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور جبکہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، جبکہ ان آیات کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ،
اور جنہیں اللہ نے علم میں رسوخ دیا، جنہیں اللہ نے علم میں گہرائی دی، وہ ان آیات کے تعلق سے کہتے ہیں آمنا بہ، ہم ان آیات پر ایمان لاتے ہیں، کل من عند ربنا، ہر چیز یہ اللہ ہی کے طرف سے آئی ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اس تعلق سے نصیحت قبول کرنے والے صرف عقل مند ہوتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے 3 بنیادی آیاتوں کو رکھا اور ان کے ترجمے آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ نے احکمت کا لفظ سنا، آپ نے محکمات کا لفظ سنا، آپ نے متشابہہ کا لفظ سنا اور متشابہات کا لفظ سنا۔ تو اس اعتبار سے محکمات کے 2 معنی آتے ہیں، متشابہات کے 2 معنی آتے ہیں۔ ایک معنی اس کا لغوی معنی، ڈکشنری کا معنی، محکم اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں وہی معنی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ مضبوط، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، تنزیل من حکیم حمید، یا ایسی کتاب ہے جس میں باطل داخل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ معنی ہے محکم کا، پہلا معنی لغوی معنی۔ دوسرا معنی محکم کا آتا ہے ایسی آیتیں جن میں شریعت کی بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں، ایسی آیتیں جو بالکل واضح ہے، زیادہ اس کی تفسیر کی ضرورت نہیں، جیسے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ وہ ہے، نہ وہ کسی کو جنتا ہے، نہ وہ جنا گیا، اور اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ آیات ایسے واضح ہیں، اس میں زیادہ تفسیر اور زیادہ مغز ماری کرنے کی ضرورت نہیں، ایسے ہی پڑھیں آپ سمجھ لیں۔ یہ وہ آیات ہیں جن کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس نے کہا ہر مسلمان کو ان کے بارے میں جاننا ہے۔ تو یہ ہماری شریعت کی بنیاد ہے۔ تو پورے قرآن میں جو محکمات والی آیتیں ہیں انہیں آپ کہیے پوری شریعت کا بیس، پورے قرآن کا بیس، مسلمات، واضحات، کلیئر کٹ معنی، اس میں 2 معنی آنے کا امکان نہیں، سیدھے ایک ہی معنی اور واضح معنی، جیسے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا، جو ہمیشہ قائم رہنے والا، بالکل واضح ہے، اس میں زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں۔ تو محکم کے 2 معنی ہو گئے، پہلا معنی مضبوط جو اس کا لغوی معنی ہے، لنگوسٹیکل معنی ہے، دوسرا معنی شریعت کی بنیادی باتیں جن آیات میں ہیں جو معنی اس کے بالکل واضح ہیں، تفسیر کی ضرورت نہیں۔ یہ ہو گیا آپ کا محکم۔ اب چلیے متشابہ دیکھتے ہیں۔ متشابہ کے بھی 2 معنی ہیں، پہلا اس کا لغوی لنگوسٹیکل میننگ، سملر ہونا، ایک دوسرے جیسا نظر آنا، یہ بھی وہ بھی دونوں ایک نظر آنا۔ آپ نے یہاں آیت پڑھی اسی جیسی دوسری آیت دوسری جگہ پڑھتے ہیں۔ قرآن میں متشابہات کتنے ہیں، ہے نا، جو ظاہری طور پر ملے ہوئے نظر آتے ہیں، ظاہری طور پر معنوں کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے سملر نظر آتے ہیں۔ یہ اس کا ہو گیا لغوی معنی۔ اب آئیے اس کے اصطلاحی شرعی معنی کی طرف۔ آیات متشابہات، تو قرآن میں بعض ایسی آیتیں ہیں جن کے معنی اکثر بیشتر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے، اکثر بیشتر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے۔ انہیں سمجھنے کے لیے علم گہرائی کی ضرورت پڑتی ہے، اس سے پہلے اللہ کی طرف سے توفیق کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ کبھی ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنے علم کے بل بوتے پر رہ جاتا ہے، اللہ کی توفیق کا متلاشی نہیں ہوتا، تو وہ باتیں انہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو متشابہات ایسی آیتیں ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے، اور بعضوں کو سمجھ میں آتی ہے، بعضوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کیسے؟ اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اللہ کے 2 ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اللہ کے 2 ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر جنہیں اللہ کی آیات، اللہ کی صفات، اللہ کے نام سمجھنے کا ملکہ نہیں ہے،
اللہ کے اسماء و صفات جاننے کے قاعدے قوانین معلوم نہیں ہیں تو وہ یہ سوال کریں گے کہ اللہ کے دو ہاتھ کیسے ہیں اور دونوں کھلے ہوئے کیسے ہیں، کیا مراد اس کا؟ کیا یہاں پر ید یعنی ہاتھ سے مراد وہی ہاتھ جو ہمارے ہیں؟ ایسے تو ہاتھ نہیں ہے، وہی ہاتھ جو جانوروں کے ہیں ویسے ہاتھ تو نہیں ہے۔ تو جن کے پاس اسماء و صفات کا علم نہیں ہے، اسے گہرائی سے نہیں سمجھتے، وہ ان آیات کو لے کر ان کے معنی سمجھنے میں ان کا ذہن کبھی ادھر بھٹکے گا، کبھی ذہن ادھر بھٹکے گا اور ذہنی گھوڑے دوڑانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ بھائی یہاں پر اللہ کے دو ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ کی طاقت مراد ہے، اللہ کی طاقت جو ہمیشہ کھلی ہے وہ مراد ہے۔ تو جائیں گے کہیں اور کہیں کچھ معنی سنا دیں گے، کیونکہ ان کے پاس گہرائی کا نالج نہیں ہونے کی وجہ سے یہ ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اور جن کے پاس گہرائی کا نالج ہے وہ کہیں گے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں اور اللہ کے حقیقی ہاتھ ہیں، لیکن اللہ کے ہاتھ سننے کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں کیفیت نہیں آئے گی۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے ہاتھ انسان کے ہاتھ جیسے ہیں، اللہ کے ہاتھ فلاں جانور کے ہاتھ جیسے ہیں، تو یہ مخلوقات کے ہاتھوں کو اللہ کے ہاتھ سے تشبیہ دے کر وہ نہیں سمجھیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، دونوں حقیقی ہاتھ ہیں، لیکن یہ کیسے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کہیں گے کہ یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک دوسری مثال دیکھیے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اللہ نے قرآن میں اسے 7 مرتبہ کہا کہ الرحمن اللہ عرش پر مستوی ہے۔ جو اللہ کی اسماء و صفات کے بارے میں نالج نہیں رکھتا وہ فوراً یہاں پر سوال اٹھائے گا، کیا اللہ عرش پر ویسے ہی بیٹھا ہے جیسے ہم کرسی پر بیٹھتے ہیں؟ کرسی اگر ہٹا دی جائے تو ہم گر جاتے ہیں، کیا ایسی ہی کیفیت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے؟ تو ان کا ذہن اس علم کو نہ جاننے کی وجہ سے ان چیزوں کی طرف بھٹکے گا، فوراً کوشش کریں گے کہ جیسے ہم بیٹھتے ہیں یا پھر کوئی بادشاہ عرش پر بیٹھتا ہے ویسا ہی کوئی اللہ کا عرش ہوگا، ویسا ہی جیسے بادشاہ بیٹھتا ہے ویسا اللہ پر عرش پر بیٹھا ہوگا، ایسی ویسی باتیں لے کر اس کا ذہن گھومے گا۔ لیکن جس کے پاس اسماء و صفات کا صحیح علم ہے وہ کہے گا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، لیکن یہ مستوی ہونا کیا یہ بیٹھنا ہے؟ نہیں۔ مستوی ہونا سے کیا مراد اللہ اپنے قبضے میں عرش کو رکھا ہوا ہے؟ وہ بھی نہیں۔ مستوی کا مطلب اوپر چڑھا ہونا، اور عربی زبان میں اسی کا معنی آتا ہے۔ ہم اتنا ہی سمجھیں گے، اس سے زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے سوائے گمراہی کے، سوائے گمراہی کے۔ ایک آدمی آیا بدعتی، امام مالک کے پاس آ کے پوچھنے لگا، امام مالک یہ بتائیے کہ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے؟ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے؟ اللہ کی اسماء صفات کی اگر گفتگو ہو تو یہ کیسے ہے یہ پوچھنا بدعت ہے، کیونکہ اس کی حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے سو مستوی ہے، کیسے ہے اللہ نے اس کا علم ہمیں نہیں دیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ عربی میں مستوی کہتے ہیں اوپر چڑھنے کو، بس ہم اسی معنی بیان کریں گے، اس کی حقیقت بیان نہیں کریں گے۔ تو امام مالک نے کہا کہ الاستواء معلوم، استواء عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اوپر چڑھنے کا اس کا معنی آتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ والکیف مجہول، یہ کیسا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ والسؤال عنہ بدعہ، کہا کہ کیفیت پوچھنا، اللہ کے اسماء و صفات کی کیفیت پوچھنا یہ بدعت ہے، یہ سلف الصالحین نے کبھی بھی نہیں کیا۔ صحابہ تابعین تبع تابعین نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں تو کیسے ہاتھ ہیں، اللہ کی پنڈلی ہے تو کیسے پنڈلی ہے، یہ سوال پوچھا ہی نہیں انہوں نے دیکھا عربی زبان میں لفظ موجود ہے اور معنی ہم جانتے ہیں، معنوں کو انہوں نے اختیار کیا، کیفیت نہیں پوچھی۔ یہ بعد میں جب ذہن فلسفیانہ بن گئے، فلسفی کی طرف گئے، تو ہر چیز میں کھدائی کرنا، ہر چیز میں ذہنی گھوڑے دوڑانا، ہر چیز میں شک کرنا، عقل کی بنیاد پر شریعت کو سمجھنے کی کوشش کرنے کا جو ترن شروع ہوا، تب سے لوگوں نے اللہ کی کیفیت کے بارے میں پوچھنا شروع کیا،
تو ایسی ایسی بدعتیں سامنے آئیں، ایسے ایسے باطل فرقے سامنے آئے. معتزلہ کے نام سے ایک فرقہ آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نہ اسما ہے نہ صفات ہیں، کیونکہ اسما اور صفات کو ہم مانیں گے تو اسما اور صفات یہ بندوں کی بھی ہیں، تو ہم اللہ اور بندوں کو دونوں کو ایک کر دیں گے، اس لیے اللہ کے اسما اور صفات نہیں ہے. سرے سے انکار کیا. بعد میں اشاعرہ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے ناموں کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے صفات میں صرف ساتھی کو مانیں گے، باقی صفات ہم مانیں گے تو ہم اللہ کو اور بندوں کو ایک کر دیں گے. اس خدشے کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے ہم ایک ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو خطرناک فرقے نکل آئے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ یہ فلسفہ جب عالم اسلامی میں آیا، اس نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ ہر چیز میں سوال پوچھیے، ہر چیز میں سوال پوچھیے. منطق، ریشنلسٹ ذہن بنا دیا. انٹلیکچول کی بنیاد پر شریعت کو سمجھنا یہ نئی چیز آئی تھی عالم اسلامی میں، ورنہ اس سے پہلے 100 سال ایسی چیزیں نہیں تھی. عقل لوگوں نے استعمال کیے، لیکن عقل میں جو ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی عقل جو کہتے ہیں نا، ہوشیاری ہے لیکن یہ کہ ڈیڑھ ہوشیاری ہے نا، یہ ڈیڑھ ہوشیاری، یہ ٹیڑھی عقل کو لوگوں نے استعمال نہیں کیا. یہ ٹیڑھی عقل یونانی فلسفے کی دین ہے، اور بعد میں لوگوں نے اسے اتنا اختیار کیا اس سے باہر آنا ان کے لیے ممکن نہیں. لیکن جان رکھیں، اگر اللہ کی شریعت کو صحیح معنی میں سمجھنا ہے تو اس ٹیڑھے عقل کے سوالات، اس ٹیڑھے عقل سے باہر آنا ہے، عقل سلیم استعمال کرنا ہے. جیسے صحابہ تابعین کے پاس تھا، عربی جانتے تھے، عقل مند تھے، ہوشیار تھے، آیتوں کو پڑھا، مانے سمجھے، اللہ کے پاس انہوں نے جنت حاصل کر لی جو ہمارے لیے کافی ہے. بعد میں یہ فلسفی لوگ آئے، انہوں نے سوالات کیے، پوچھے کہ کیوں مان لیا آپ؟ اللہ عرش پر ہے تو کیوں مانے؟ سوال پوچھئے. اللہ کے ہاتھ ہے تو کیوں ہاتھ ہے؟ پوچھئے سوال. تو جب یہ سوالات، ہر چیز کے پیچھے سوال کیا اور ہر چیز کے پیچھے عقل کو گھاس ڈالنے کی کوشش کی، عقل کو سمجھانے کی کوشش کی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی شریعت میں جو عقل سے سمجھ میں آتی بات وہی ہے، جو عقل سے سمجھ میں نہیں آتی انہوں نے پورے کا انکار کیا. تو اس کے بعد بدعتوں کا بھرمار آیا، قرآن کی آیتوں کا انکار، قرآن کے معنی مطالب کا انکار. عالم اسلامی میں اس کی بنیاد پر کتنے فرقے نکلے. یہ شیعہ خود، یہ معتزلہ ہیں، کتنے ایسے باطل فرقے نکلے، یہیں سے باطل فرقوں کا آغاز ہوا. تو بہرحال اللہ عرش پر مستوی ہے. جو اللہ کے اسماء و صفات سمجھنے کا ملکہ طاقت رکھتے ہیں، اس علم کو جانتے ہیں، وہ کہیں گے کہ بھائی اللہ عرش پر مستوی ہے. بس کیسے ہے؟ چڑھا ہوا ہے تو کیسے چڑھا ہوا ہے؟ اس کے تعلق سے سوال پوچھنا خود بدعت ہے. اس تعلق سے پوچھئے مت، کیونکہ یہ جو سوالات آپ اللہ کے تعلق سے کریں گے اس کا کوئی حد نہیں ہے، اس کا کوئی لیمیٹیشن نہیں. آدمی سوچتے جائے گا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، آپ اللہ کی آیات پر غور کریں، اللہ پر نہیں، اللہ کی نشانیوں پر غور کرے کہ اسے اللہ نے کیسے بنایا. اللہ اکبر، یہ اللہ کی طاقت ہے. آپ سیدھے اللہ کے اندر مت سوچئے، کیونکہ کچھ جواب نہیں ملنے والا آپ کو. یہ جواب صرف اللہ ہی جانتا ہے. کسی بندے کے اندر یہ دم خم نہیں کہ وہ اللہ کی حقیقت کو جان لے. وہ انسان کی عقل سے ماورا ہے. جو چیزیں انسان کی استطاعت میں نہیں ہیں اس کے پیچھے پڑھنے سے آدمی پاگل، دیوانہ، بے سمجھ، صبح ایک بات، شام ایک بات، کلاونی، ایسی چیزوں میں پڑھ کے پوری زندگی خراب کر لے گا. اس سے کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے کہ نہیں؟ تو یہ آپ کے سامنے بات آ گئی. اور دوسری مثال آپ کے سامنے، یہ دیکھیے بڑی دلچسپ مثال ہے. ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اللہ نے ارشاد فرمایا تمہیں جو بھی نیکیاں آتی ہیں، اچھائیاں تمہیں آتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے. جو بھی تمہیں برائیاں آتی ہیں یہ تمہارے طرف سے ہے. بات سن میں آئی؟ چلیے دوسری آیت پڑھی. اس میں اللہ نے کہا، ان تصبہم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ وان تصبہم سیئۃ یقولوا هذه من عندک قل کل من عند اللہ. معنی اس کا یہ، اگر انہیں کوئی اچھائی آئے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی انہیں برائی آئے کہتے ہیں کہ یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے طرف سے ہے. مشرکین جب انہیں کوئی اچھائی آئے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی، اگر انہیں کوئی برائی آئی فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بدشگونی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے برائی آئی. اب اللہ نے کیا کہا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، قل کل من عند ربک، کل من عند اللہ،
ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. پہلے آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ اچھائی آئے تو اللہ کی طرف سے، برائی آئے یہ تمہاری طرف سے. اب اس آیت میں اللہ کہتا ہے اچھا ہو کہ برائی ہو سب اللہ کی طرف سے. سمجھ میں آئی؟ یہ آیات آپ متشابہات کے لیے مثال سمجھیے. ایک دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. اگر ہم کسی گاؤں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، کسی بستی کو برباد کرنا چاہتے ہیں، تو اس بستی والوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ برائی میں حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان پر ہماری بات حق آتی ہے، اب اس کے بعد ہم انہیں برباد کر دیتے ہیں. یعنی اللہ نے انہیں نعمتوں میں حد سے زیادہ بڑھنے کا حکم دیا، پھر اللہ نے انہیں عذاب دیا. یہ کیسے؟ تو قرآن کے اندر لگ بھگ 500 کے قریب ایسی آیتیں ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقدیر کے موضوع سے ڈسکس کیا. کس سے؟ تقدیر کیا ہے. اور تقدیر کو لے کر اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہن میں ہانڈیاں پکتی رہتی ہیں، ہے نا. شیطان خوب ہانڈیاں پکاتا ہے. بعض لوگ سمجھے ہیں کہ تقدیر ہے نا یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور اس کے بعد ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں کہیں بھی اہل علم نظر آئے انہیں لاک کرنے کے لیے تقدیر میں سوال پوچھیے، ہے کہ نہیں. یہ فتنے پرست لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. اور سبیق بن عسل کو عمر بن خطاب نے اسی تقدیر کے موضوع پر دھلائی کی تھی. آپ کے سامنے مختصر تقدیر کے بارے میں رکھ دیتا ہوں. تقدیر دیکھیے، اسے آپ آسانی سے سمجھ لیجئے. اللہ نے سب کچھ پہلے ہی لکھ دیا، جو بھی ہونے والا ہے اللہ نے لکھ دیا، اور جو بھی آئے گا اسے اللہ نے لکھ دیا. یہ سب اللہ کو پہلے ہی سے معلوم ہے. اور اللہ کے ارادے دو ہیں، ایک ہے ارادہ شرعیہ، ایک ہے ارادہ کونیہ. جو بھی دنیائی میں ہوتا ہے اسے ہم کہیں گے کہ اللہ کے ارادے سے ہوا، لیکن یہ ارادہ کونیہ ہے. جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے اس میں اچھائی ہو ایمان والوں کے لیے، جس میں اللہ کی محبت ہو، اسے کہتے ہیں ارادہ شرعیہ. جیسے ایک آدمی پیدا ہوا، کافر مرا، کیا یہ اللہ کے ارادے سے ہوا؟ ہاں، لیکن اس ارادے کا نام ارادہ کونیہ ہے. ایک آدمی کافر پیدا ہوا، مسلمان ہو کے مرا، کیا یہ بھی اللہ کے ارادے کی طرف سے ہے؟ ہاں، یہ بھی اللہ کے ارادے کی طرف سے ہے، لیکن اس ارادے کا نام ارادہ شرعیہ. بندوں کا ارادہ ایک ہی ہے، اللہ کے ارادے دو ہیں، ایک ہے شرعی، ایک ہے کونی. شرعی ارادہ سے مراد جس میں اللہ کی محبت اور رضا ہو، جسے اللہ پسند کرتا ہو، جسے اللہ چاہتا ہو، وہ ہے شرعی. جس میں اللہ کی چاہت نہ ہو، جس میں اللہ کی محبت نہ ہو، جس میں اللہ کی جو ہے رضا نہ ہو، وہ اللہ کے ارادے میں آئے گا. اسی کو مشیت بھی کہتے ہیں. جیسے ایک کشتی جا رہی ہے، کشتی میں پورے حاجی ہیں، کشتی ڈوب گئی، سب مر گئے. یہ کون سا ارادہ ہے؟ کیا اللہ حاجیوں کو مارے گا؟ ہاں، یہ ہے ارادہ کونیہ. یہ ہے ارادہ کونیہ. تو ارادہ کونیہ ایک ہے ارادہ شرعیہ. ارادہ شرعیہ میں اللہ کی محبت، اللہ کی رضا جوئی ہے، اللہ اسے چاہتا ہے، اللہ اسے راضی ہے. ارادہ کونیہ میں اللہ کی رضا مندی، اللہ کی محبت نہیں ہوتی. یہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے، جو لکھا ہو کر رہے گا، جو لکھا ہو کر رہے گا. اگر آپ نے اسے سمجھ لیا تو قرآن کی آپ کو 500 سے 600 آیتیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی. اب چلیے اس آیت کو سمجھتے ہیں. ایک جگہ اللہ نے کہا اچھائی آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، برائی آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف سے ہے. اور اللہ نے کہا سب اللہ کی طرف سے، یعنی ارادہ کونیہ، اچھائی ہو کہ برائی ہو، سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے. یہ ارادہ کونیہ. اس آیت کو پڑھیے جس میں کہا گیا کہ اے لوگو، اگر تمہیں کوئی اچھائی آئے تو اللہ کی طرف سے، اگر کوئی برائی آئے تو کس کی طرف سے؟ تمہاری طرف سے. تمہاری طرف سے مراد اس برائی کو لانے میں تم لوگ سبب ہو، تمہاری غلطیاں سبب ہے، تمہارے گناہ کی وجہ سے برائیاں آئی ہیں، تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ برائیاں آئی ہیں. یہ برائیاں آئی ہیں، یہ کیا ارادہ ہے؟ یہی بھی ارادہ کونیہ ہے. یہ بھی ارادہ کونیہ ہے. تو اللہ کے ارادے کو سمجھنا، میں نے آپ کے سامنے مختصر بات رکھ دی، ورنہ ہمیں عقیدے کا کورس پڑھاتے ہیں، اس میں اس تعلق سے 2 دن گفتگو کرتے ہیں اور اس تقدیر کے سبجیکٹ کی وضاحت کرتے ہیں، ہے کہ؟ اب میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. جس میں آپ کو شر لگے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جس میں آپ کو خیر لگے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جب آپ کو شر لگے تو جان لیجیے یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے. جب آپ کو یہ شر لگے، یہ خیر لگے، جان لیجیے یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے. کوئی بھی چیز اللہ کے ارادے سے باہر نہیں ہے.
کوئی بھی چیز اللہ کے ارادے سے باہر نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ تم کافر مرو، ہم چاہتے ہیں کہ تم مرو تو حالت ایمان میں مرو۔ یہ اللہ کی چاہت ہے۔ یہ کون سا ارادہ ہے؟ یہ ہے ارادہ شرعیہ۔ لیکن کیا یہ ہوتا ہے؟ ہوتا نہیں۔ کئی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، کئی لوگ اسلام قبول نہیں کرتے۔ کوئی مسلمان مرتا ہے تو کوئی کافر مرتا ہے۔ کسی کا کافر مرنا یہ ارادہ کونیہ ہے، کسی کا مسلمان مرنا یہ ارادہ شرعیہ ہے۔ تو اللہ کے دو ارادے ہیں، اسے اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو عام طور پر تقدیر کے فتنے یہیں سے کھڑے ہوتے ہیں، تقدیر کے فتنے اسی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو متشابہات کی مثال قرآن کے اندر جہاں کہیں بھی تقدیر کے تعلق سے آیتیں آئی ہیں، اور ایسی آیتیں آئی ہیں جن کی میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی، جن کے لیے آپ کو علم کی ضرورت پڑتی ہے، جن کے لیے آپ کو گہرے فہم کی ضرورت پڑتی ہے، ان قسم کی آیات کو کہتے ہیں متشابہات۔ متشابہات کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ متشابہات میں جو چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں ان چیزوں کو آپ لیں، اور محکمات میں جن چیزوں کو آپ نے سمجھ لیا ان نہیں سمجھے ہوئے چیزوں کو سمجھے ہوئے چیزوں کے ساتھ جوڑ کے سمجھ لیجئے، سمجھے ہوئے چیزوں کے ساتھ جوڑ کے سمجھ لیجئے۔ ایک دوسری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیے چلیے یاد آئے گی تو آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے یہ سمجھ لیا محکم کے دو معنی ہیں، متشابہ کے دو معنی ہیں۔ محکم مضبوط لغوی معنی، محکم کا ایک معنی یہ کہ شریعت کی مسلمات جس میں کوئی تفسیر کی ضرورت نہیں، ایسی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، تو اللہ نے دین کی بنیادوں کو محکمات میں رکھا ہے۔ متشابہ وہ جو اس کا لغوی معنی سملر کا ہے، اور ہمارے آیت میں قرآن کی جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اصطلاحی معنی ٹرمینالوجی میں اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی بعض لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، کبھی بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اب چلیے اس آیت میں دیکھتے ہیں جس میں اللہ نے کیا کہا۔ اللہ نے کہا من آیات محکمات، قرآن کے اندر محکم آیاتیں ہیں، وہی ام الکتاب ہے۔ کیا مطلب ام الکتاب؟ ہن ام الکتاب، وہی اللہ کے اس کتاب کی بنیاد ہے۔ کیا مطلب کتاب کی بنیاد ہے؟ اسی کو آپ بنیاد بنا کے شریعت کو سمجھیے، متشابہات سے آپ شریعت میں سمجھیے۔ ام الکتاب سے مراد کیا ہے؟ یہی کتاب کی بنیاد ہے۔ ایسی ہی آیتیں ہماری شریعت کی بنیاد ہیں، یہی شریعت آپ کو سمجھاتی ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتِ، اور اللہ کی کتاب میں متشابہات بھی ہیں، لیکن یہ متشابہات کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں فتنے پرست ان متشابہات کو لے کر کرتے کیا ہیں؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، اسے لے کر فتنے برپا کرتے ہیں اور حقیقت کو پہنچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ابتغاء تأویلہ، حقیقت کو پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا مطلب حقیقت کو پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے، اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے تو کیسے تولے جائیں گے، قیامت کے دن لوگ کھڑے ہوں گے تو وہ کیسا ہوگا۔ تو غیب کے جو بھی باتیں بتائی گئی اس کی کیفیت جاننے کی کوشش کرنا، جو کہ سوا اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان چیزوں کی حقیقتیں سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا، سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جن کے پاس علم میں گہرائی ہے، کیا وہ جانتے ہیں اسے یا نہیں جانتے ہیں؟ اگر متشابہات میں لوگوں نے غیب کی باتوں کو ڈال لیا تو یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر متشابہات میں ان چیزوں کو لوگوں نے ڈال لیا جن کے سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے تو اسے علم کے گہرائی والے بھی سمجھ سکتے ہیں، علم کے گہرائی والے بھی بات سمجھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک گہری بات رکھ رہا ہوں۔ والراسخون فی العلم، یہاں پر صحابہ کے درمیان بھی دو بڑی بڑی جماعتیں ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا متشابہات سوا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، بعض صحابہ نے کہا متشابہات جن کے پاس گہرا علم ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ حالانکہ دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے، دونوں تو ایک ہی ہیں۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ متشابہات صرف اللہ ہی جانتا ہے، انہوں نے متشابہات سے کیا مراد لیا؟ متشابہات سے وہ غیب کی باتیں مراد لی، متشابہات سے چیز اللہ کی صفات کی حقیقت جیسی باتیں جو اللہ ہی جانتا ہے وہ مراد لیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ بھی جانتا ہے، جن کے پاس علم گہرائی ہے وہ بھی جانتے ہیں، تو انہوں نے متشابہات کا کیا معنی لیا؟
انہوں نے متشابہات کا یہ معنی لیا کہ ان میں بعض چیزوں کی تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے، علم کی ضرورت پڑتی ہے، علم والے اسے سمجھ سکتے ہیں، علم کی گہرائی ہے تو سمجھ سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے متشابہات کا یہ معنی لیا انہوں نے کہا کہ اللہ بھی جانتا ہے، جن کے پاس گہرا علم ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ تو متشابہات کا آپ کیا معنی لے رہے ہیں وہ فیصلہ کر رہا ہے۔ اگر آپ نے متشابہات کا یہ معنی لیا کہ اس کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، غیب کی چیزوں کو آپ نے داخل کر لیا تو صحیح بات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اگر آپ نے متشابہات میں ان چیزوں کو داخل کر لیا جن کے سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے، جس کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ کے اسماء و صفات کی مثالیں رکھی، اور بعض زیادہ علم ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں کو بعض چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، ان چیزوں کو آپ مراد لیں گے تو ہاں اللہ بھی جانتا ہے، جن کے پاس گہرا علم ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ یہ ایسی آیت ہے جسے رکھ کر اہل باطل نے اپنی پوری باطل کو اللہ کی کتاب میں داخل کرنا دی ہے نا۔ کتنے ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ان آیتوں کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ہم صحابہ سے زیادہ دین کو جانتے ہیں، کیونکہ متشابہات کے بعض چیزوں نہیں جانتے تھے، ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں، تو اس اعتبار سے ہم ان سے زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ صحابہ کی جماعت کو توہین آمیز الفاظ استعمال کی، سبحان اللہ، جو کوئی بھی صحابہ کی جماعت کو توہین کرتا ہے اللہ دنیا میں انہیں توہین کرتا ہے۔ اور ہم نے آنکھوں کے سامنے ایسی بہت ساری جماعتیں، ایسی بہت سارے اسپیکرز کو دیکھا جنہوں نے صحابہ کی جماعت پر کلام کیا، اور کلام کرنے کے بعد اپنے معنی ٹھونسنے کی کوشش کی، اللہ نے انہیں دنیا میں ذلیل کیا۔ میں آپ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہمارے معاشرے میں ایسے حالات پیش آئے۔ اب دیکھیے اس کے بعد وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ متشابہات کا اگر معنی وہ چیزیں ہیں جن کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے تو اسے اللہ بھی جانتا ہے، اور راسخون فی العلم، علم کی گہرائی رکھنے والے بھی جانتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے وقف جو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، یہ وقف میں یہاں پر آدمی کی سمجھ معلوم ہوتی ہے۔ اگر کسی نے یہ پڑھا فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، یہاں پر کسی نے روکا تو اس کا معنی ایک نکلائے گا کہ متشابہات میں غیب کی باتیں داخل ہیں اور ایسی چیزیں داخل ہیں جن کی حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر کسی نے یہاں روکا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، یہاں پر کوئی روکتا ہے تو اس کا معنی یہ کہ متشابہات کے تعلق سے اس کا ایمان یہ ہے، اس کا علم یہ ہے کہ متشابہات وہ آیتیں ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے گہرے علم کی ضرورت پڑتی ہے، جو دنیا میں بعض لوگ ہیں اور بعض لوگوں کو اللہ کی توفیق کی وجہ سے وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ چیزیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اگر یہ وقف کرے گا تو یہ معنی نکلائے گا، یہاں وقف کریں گے تو یہ معنی نکلائے گا، وہاں وقف کریں گے تو وہ معنی نکلائے گا۔ اس لیے وقف ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، وقف ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ تو آپ کے سامنے یہ محکمات متشابہات کے بہت ساری باتیں واضح ہو گئی، میں آپ کو اس کا ریکیپ کر دیتا ہوں۔ محکمات دین کی بنیادیں ہیں، مسلمات ہیں، ان کے معنی بالکل واضح ہیں۔ متشابہات وہ ہیں جن کے معنی واضح نہیں ہوتے، انہیں سمجھنے کے لیے مزید علم کی ضرورت پڑتی ہے، مزید عربی زبان میں مہارت کی ضرورت پڑتی ہے، دوسری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جن کی وجہ سے علم میں گہرائی حاصل ہوگی، اس کے بعد یہ چیزیں انہیں سمجھ میں آئیں گی۔ اور یہ بھی آپ کو میں بات بتا دیتا ہوں، دیکھیے متشابہات سے مراد بعض لوگوں کو بعض چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، بعض لوگوں کو وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ آدمی لوگ ان کے علم کے اعتبار سے ان کے اندر اتار چڑھاؤ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہماری گفتگو، اچھا اب یہ بھی جان لیجئے کہ یہ متشابہات میں لوگ پڑھتے کیوں ہیں، وہاں سے فتنے کیوں کھڑے کرتے ہیں؟ دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ ان کے پاس علم میں گہرائی نہیں، انہوں نے باقاعدہ ٹھیک سے علم حاصل نہیں کیا، انہوں نے اوپری چیزوں کو سیکھ لیا اور سمجھا کہ انہیں اندر کی باتیں معلوم ہیں۔ چند ترجمے پڑھے، چھوٹی موٹی عربی زبان سیکھ لی اور اس کے بعد سمجھا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت چیزیں سمجھ سکتا ہوں، قرآن کو لے کے بڑھ گئے، ترجمہ کرنے بڑھ گئے، تفسیر کرنے بڑھ گئے، اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس کے بعد ہوگا یہ کہ وہ اپنے معنی ٹھونسیں گے، فتنے کھڑے ہو جائیں گے اور کئی چیزوں کا انکار کر دیں گے۔ بعض ایسے جاہلوں کو میں نے دیکھا ہے، انہوں نے کہا کہ علم قرات کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ حفظ کیا کہتے ہیں آپ، ورش کیا کہتے ہیں آپ، یہ صاحب ایک ہے، اسے انکار کر دیا، صاف صاف پاگل ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ نے ساری دنیا کو نہیں دیکھا،
قرات کی جو درس ہماری ہوئی اس میں میں نے بتایا کہ ساری دنیا میں کتنی قراتیں لوگ پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ چیزوں کو جاننے کے بجائے انہوں نے 4 چیزوں کو پڑھ لیا، سمجھا کہ یہ پورا دین ہے، اس کے بعد انہوں نے من گھڑ باتیں سنائی اور سارے لوگوں کو گمراہ کیا. ان کی گمراہی کی وجہ سے لوگ بیزار ہو کے انہیں نکال دیے ان لوگوں نے. ٹھیک ہے، تو پہلا نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ متشابہات کے پیچھے پڑنے کی وجہ کیا ہے؟ علم کی گہرائی نہیں ہے، بعض چیزیں انہیں سمجھ میں نہیں آئی اور لیکن کلام کرنا شروع کیا. نمبر 2 جو اس سے خطرناک ہے وہ یہ ہے، آیتوں کے معنی ہو سکتا ہے انہیں معلوم ہو جائے لیکن ان کے مقاصد دوسرے ہیں. وہ ان آیتوں کے ذریعے سے کوئی دوسری چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں، ان کی نیت میں شر ہے. ان آیتوں کے ذریعے سے اپنے بعض مفاد کو سمجھانا چاہتے ہیں، آیتوں کو استعمال کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ انہیں کہا جاتا ہے اتباع الہوا، اپنی نفس کی پرستش کرنا. یہ 2 وجہ ہیں جس وجہ سے عام طور پر لوگ متشابہات میں پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں. یہ بہت ہی اہم درس ہے. اگر بعض چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو جائیے درس کو دوبارہ سنیے، شروع سے سنیے، انشاءاللہ آپ کو بعض باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. تو یہاں پر ہماری محکمات متشابہات کی گفتگو ہم ختم کرتے ہیں. اب چلیے ترجمے پر تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں چونکہ اس تعلق سے بھی سوال آیا ہے. ترجمۃ القرآن، ترجمہ کیا ہے؟ ترجمے کا مطلب یہ ہے کہ ایک زبان کی باتوں کو دوسری زبان میں منتقل کرنا. ہم اردو بولتے ہیں، ہماری اس بات کو تمل میں منتقل کریں تو اسے کہیں گے ترجمہ. قرآن عربی میں ہے، اسے اردو میں منتقل کیا گیا تو اسے کہیں گے ترجمہ. اسے تمل میں منتقل کیا گیا، اسے کہیں گے ترجمہ. تو کیا قرآن کا ترجمہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ یاد رکھ لیجئے، ہماری اس امت میں قرآن کا ترجمہ بہت بعد میں ہوا. قرآن نازل ہو کے کتنے سال ہو گئے؟ 1445 سال آج تک. 1445 یا پھر 55 سال رکھ لیجئے، مکے 13 سال جوڑ لیجئے، 55 یا پھر 58، لگ بھگ 1450 سال ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ اس میں قرآن کا ترجمہ مسلمانوں نے کب کیا؟ آپ کو پتا ہے کب کیا مسلمانوں نے؟ مسلمانوں نے اس کا ترجمہ کیا 1850 عیسوی کے بعد، آج سے 170-80 سال پہلے قرآن کا ترجمہ ہوا ہے مسلمانوں کے ذریعے سے. کب؟ لگ بھگ قرآن کے نازل ہو کے 1300 سال بعد. 1300 سال بعد. تو 1300 سال تک مسلمانوں نے اس کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ 2 وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ کہ جب اسلام اپنی پورے شباب پر تھا، پوری طاقت پر تھا، اسلام جہاں کہیں بھی جاتا لوگوں کو اسلام کے ساتھ عربی پڑھاتا تھا، لوگوں کو اسلام کے ساتھ عربی سیکھتے تھے. بس انہوں نے اپنے کلچر چھوڑے، اپنے لباس نکال کے پھینکا، اپنی زبان نکال کے ڈالی، کہا کہ ہم پورا اسلام اور اسلام کے ساتھ جو کچھ بھی ہے پورا اپناتے ہیں. انہوں نے اسلامک کلچر اڈاپٹ کر لیا، انہوں نے زبان عربی اڈاپٹ کر لی، اس کے بعد وہ خود عربی زبان سیکھ لیتے ہیں. ایسے ہی تو ہوا، جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے محدثین ہیں ان کے جا کر چیک کیجئے، وہ کوئی فارس سے ہوں گے، کوئی روم سے ہوں گے، ان کے باپ عربی نہیں تھے، وہ اسلام قبول کیے، بعد میں اسلامی مملکت میں آئے، انہوں نے عربی سیکھے. خود امام بخاری بخارا سمرقند کے ہیں، ازبکستان میں آج ہے. عربی علاقہ نہیں تھا اس زمانے میں، بعد میں عربی بنا لیکن آج عربی نہیں ہے. تو وہاں پر انہوں نے عربی زبان سیکھی. تو وہاں کئی سالوں تک شروع میں جب اسلام طاقت میں تھا تو لوگوں نے عربی زبان اسلام کے ساتھ سیکھ لی. ایسا ممکن نہیں تھا کہ مسلمان رہے اور وہ عربی نہیں جانتا ہو، ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا تھا. لیکن بعد میں جب اسلام اپنے شیرازے کو اس نے کھو دیا، اسلام کی طاقت ٹوٹ گئی، سلاطین پیدا ہو گئے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں پیدا ہو گئی، چھوٹی چھوٹی بادشاہت پیدا ہو گئی. اب اسلام جہاں کمزور ہو گیا، مسلمان کمزور ہو گئے، تو اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ لوگوں نے عربی سے دوری اختیار کی، اور جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں جن لوگوں نے قائم کی انہوں نے اپنے کلچر کو، مسلمان تو ہیں لیکن اپنے کلچر کو انہوں نے ترویج دی، اپنی زبان کو انہوں نے پروموٹ کیا. جیسے مغول آپ کے پاس ہیں، ہندوستان میں آئے، ہندوستان میں انہوں نے 400 سال حکومت کی، ان کی زبان فارسی تھی، ان کا کلچر پرشین تھا، انہوں نے اسی کو پروموٹ کیا لیکن انہوں نے عربی کو پروموٹ نہیں کیا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں. دیکھیے، غالباً اکبر کا زمانہ تھا، بادشاہ اکبر کا زمانہ ہے کہ ایک بہت بڑی گروپ عیسائیوں کی ہندوستان پہنچتی ہے. یہ لوگ آئے تھے پورچگیز سے، پورچگل جو کنٹری ہے
وہاں سے آئے تھے. ان کی زبان پورچگیز تھی. یہ آئے اور اکبر کے دربار میں ٹھہرے اور کھلا چیلنج کیا مسلمانوں سے. کہا کہ ہم مسلمانوں سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی جو کتاب ہے قرآن وہ غلط ہے, اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں, یہ ہم ثابت کر سکتے ہیں. اگر نہیں مانتے ہیں تو چلیے ڈیبیٹ کر لیں گے. تو بادشاہ اکبر ایسی چیزوں کو بہت پسند کرتا تھا. اس نے فوراً مسلمان علماء کو بلایا اور ڈیبیٹ کا اس نے انتظام کیا. ایک طرف پورچگیز ہیں اور ایک طرف ہندوستان کے علماء ہیں. ڈیبیٹ شروع ہوا تو پورچگیز علماء کہتے ہیں کہ تمہارے قرآن میں ایسا ہے, تمہارے قرآن میں ایسا ہے. بعض آیتوں کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا ہے, ایسا ہے, ایسا ہے. اب ہمارے مسلمان علماء کی حالت یہ ہے, کہتے ہیں کہ ایسا تو قرآن میں ہی نہیں, قرآن میں ہی نہیں. وہ لوگ کہتے ہیں قرآن میں, لوگ کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے, قرآن میں ہے, کہتے ہیں لوگ قرآن میں نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو علماء تھے انہیں عربی نہیں آتی تھی. انہوں نے تو فقہ پڑھی ہے فارسی میں, فلسفہ پڑھا ہے فارسی میں, فارسی میں انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی. عربی برائے نام ایک سبجیکٹ پڑھا, مہارت نہیں قرآن سمجھنے کی حد تک. اب یہ جو آئے تھے پورچگیز سے قرآن کا ترجمہ لے کر آئے ہیں, اپنی زبان میں انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے اور کھول کر ترجمہ پڑھتے ہیں, کہتے ہیں کہ تمہارے قرآن میں ایسا ہے. ظاہر سی بات ہے مسلمان ڈیبیٹ ہار گئے. تو بعد میں ایسے ایسے واقعات پیش آئے جس میں مسلمان, ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, مسلمان علماء ہیں لیکن انہیں خود نہیں معلوم کہ قرآن میں کیا ہے. ایسی پیچیدگی شروع ہو گئی. تو اس واقعے کو میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ جب یہ غیر عربی سلطنتیں آئیں تو انہوں نے عربی زبان کو پروموٹ نہیں کیا, انہوں نے اس دین کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کو استعمال نہیں کیا, بلکہ کوشش یہ کہ اس کا ترجمہ کریں, اپنی زبان کو پروموٹ کریں. مغول نے 400 سال صرف فارسی کو پروموٹ کیا, ہر چیز فارسی میں رکھی انہوں نے. اور عربی, غیر عربی, عربی, فارسی, رومی, یہ عصبیتیں پیدا ہو گئی, اس کے جھڑے شروع ہو گئے, اسے لے کر مار دھاڑ شروع ہو گئی. عربی کوئی سلطنت ہے تو غیر عربی سلطنت کو حقیر نظر سے دیکھتے, اب جو فارسی ہیں تو عربوں کو بدو جاہل کہتے. تو ایسے جھگڑے شروع ہو گئے. ان جھگڑوں کے درمیان اسلام کا پیغام گم ہو گیا. تو یہ جو ترجمہ ہے اس اعتبار سے بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی عربی زبان سیکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا, نہ ماحول اسے سپورٹ کرتا ہے, حالانکہ آج کے زمانے میں عربی زبان سیکھنے کے بہت سارے وسائل ہیں, عربی زبان سیکھنے میں کوئی دقت نہیں, آسانی سے آدمی سیکھ سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد ہے, اس میں جاہل گوار لوگ بھی ہیں, سب ہر قسم کے لوگ ہیں, تو ایسے موقع میں قرآن کا پیغام کم از کم یہ لوگ جان لیں. قرآن میں ہے کیا, قرآن کی بنیادی باتیں کیا ہیں, یہ سمجھنا چاہیے. اس لیے ترجمے کی اشد ضرورت ہے, اس لیے ترجمے کی اشد ضرورت ہے. دیکھیں ترجمے کی 3 قسمیں, ایک ہے ترجمہ حرفیہ, ایک ہے ترجمہ لفظیہ, ایک ہے ترجمہ تفسیریہ. ترجمہ حرفیہ کیا ہے, جیسے یوروپینز نے قرآن کے ساتھ کیا. آپ کو بتا دوں سب سے پہلا ترجمہ جو قرآن کا ہوا وہ ہوا 1143 میں, 1143 عیسوی میں سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ ہوا لیٹن زبان میں. ترجمہ کرنے والے کون ہیں, کروزیڈرز ہیں, یوروپینز ہیں جنہوں نے قرآن کا پہلا ترجمہ کیا, لیٹن زبان میں ترجمہ کیا. تو یہ جو ترجمے ہوئے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ترجمہ حرفیہ کیا. کیا کرتے ہیں, ایک آیت کو لیتے ہیں, ایک لفظ کو لیتے ہیں قرآن کا, اسے ڈٹو ان کی زبان میں کیا لفظ ہے ڈال دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر ایسا ڈالیں گے تو پہلے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا اور اس کے بعد قرآن کا پورا پیغام پامال ہو جائے گا. اچھا, ایک ہے ترجمہ لفظیہ, اسے بھی یوروپین لوگوں نے ایجاد کیا. اس میں کرتے کیا ہیں, اس میں ڈٹو لفظ تو نہیں ڈالتے بلکہ اس لفظ کے قریب جو ان کے پاس لفظ ہے اسے ڈالنا شروع کرتے ہیں. یہ ہے لفظیہ. یہ حرفیہ ہو گیا, لفظیہ ہو گیا. اسے یوروپینز نے کیا. یہ قرآن کی انہوں نے بھرپور توہین کی. ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ قرآن کو باطل ثابت کریں. یہ یوروپین سے قرآن کا ترجمہ کیوں کیا, چونکہ انہیں یہ بات کھٹکتی ہے کہ ان کا بائبل باطل ہے اور قرآن حق ہے. اب قرآن کے اندر کہیں نہ کہیں باطل ٹھوسنا ہے, غلط ثابت کرنا ہے, تو انہوں نے ترجمے کیے اور ترجمے میں انہوں نے لفظی طریقے کو اختیار کیا, حرفی طریقے کو اختیار کیا, جس سے قرآن کے معنی پورے پامال ہوتے ہیں. اس لیے اہل علم نے کہا, اتفاقاً کہا, قرآن کا لفظی ترجمہ, قرآن کا حرفی ترجمہ, مانا ایک عربی ورڈ ہے قرآن کا الحمد ہو گیا, اسے اٹھائے لیٹن ڈکشنری میں چیک کیا, حمد کا کیا معنی ہو سکتا ہے, لا کے فکس کر دیا.
عالمین کا یہ عربی لفظ ہے، اسے چیک کیا ان کی زبان میں عالمین کا ڈٹو کیا ایکویلنٹ ہے، اسے لا کے ڈال دیا، یہ ہو گیا حرفیہ۔ ایکویلنٹ ڈٹو نہیں ہے، اس کے قریب کچھ معنی ہے، لا کے اسے ڈال دیا، یہ ہو گیا لفظیہ۔ اگر ایسا آپ کریں گے تو قرآن کے پورے معنی مطالب بیکار ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، قرآن میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، سیاق و سباق کے اعتبار سے معنی بدلتے رہتے ہیں، تو یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اس لیے اہل علم نے کہا حرفی لفظی ترجمہ کیا ہے؟ حرام۔ لفظی حرفی ترجمہ حرام۔ اب آئیے آپ سمجھیے، جان لیجئے ورڈ ٹو ورڈ کو کیا ہوا۔ یہ جو غلغلہ ورڈ ٹو ورڈ ہے، یہ حالانکہ یہ لوگ ورڈ ٹو ورڈ نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، پتہ نہیں کیا ان کا مقصد ہوتا ہے، ورڈ ٹو ورڈ کا غلغلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اگر ان کے اس معنوں کو لے کر ہم شریعت کے اہل علم کے فتووں کو بنیاد بنا کر دیکھیں تو حرام ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا حرفی لفظی ترجمہ حرام ہے، معنی اس میں ٹھیک سے بیٹھتے نہیں ہیں، تو ورڈ ٹو ورڈ کہنا یہ ظاہری طور پر حرام ہے، حالانکہ وہ لوگ ورڈ ٹو ورڈ کہتے ہیں لیکن ورڈ ٹو ورڈ نہیں کرتے، وہ وہی ترجمہ کرتے ہیں جو آپ کے سامنے میں جو حلال ترجمہ ہے، وہ جو بیان کرنے والا وہی کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں۔ لفظ استعمال کرنا غلط ہے، کیونکہ اس میں ورڈ ٹو ورڈ کہیں گے تو یہ ہو گیا حرفی، ورڈ نکالا، اس میں ترجمہ دیکھا، ڈال دیا، جو کہ حرام ہے۔ اسے یوروپینز نے ایسے ہی کیا قرآن کو بدنام کرنے کے لیے۔ تو ان لوگوں کو ورڈ ٹو ورڈ کہنا نہیں چاہیے، کچھ دوسرا لفظ استعمال کریں۔ ورڈ ٹو ورڈ ظاہری طور پر حرفی لفظی معنی دیتا ہے، اس لیے یہ چیز حرام ہو جائے گی، اللہ حفاظت فرمائے۔ اچھا، تیسرے قسم کا ترجمہ جسے ترجمہ تفسیریہ کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ ترجمہ تفسیریہ۔ ترجمہ تفسیریہ کیا ہے؟ جس کے بارے میں بار بار ذکر کرتا ہوں، قرآن ایک آدمی پڑھتا ہے، اسے عربی زبان میں مہارت ہے، اور جو ترجمہ کر رہا ہے اس زبان میں مہارت ہے، اور دین کی بنیادوں کو، دین کے اساسیات کو اس نے پڑھا ہے، اور یہ آدمی ترجمہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو یہ قرآن کی آیتوں کو پڑھتا ہے اپنی زبان میں، عربی میں، اور اپنی زبان میں اسے منتقل کرتا ہے، ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ نہیں کرتا، بلکہ پوری آیت پڑھ کے پوری آیت میں کیا پیغام ہے اس پیغام کو رکھتا ہے، اور کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کے الفاظ قرآنی الفاظ کے قریب ہوں۔ اس کے لیے عربی میں غیر معمولی مہارت چاہیے، اور وہ جو زبان بول رہا ہے اس میں بھی اسے غیر معمولی مہارت چاہیے، جو کہ بہت ہی کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا ترجمہ تفسیریہ۔ ترجمہ تفسیریہ کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں جو ترجمہ ہو رہا ہے قرآن کا نہیں، قرآن کے معنوں کا، قرآن کی تفسیر کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ ایک آدمی آیت پڑھ رہا ہے، آیت کو اس نے تفسیر کے ذریعے سے سمجھ لیا، سمجھنے کے بعد اس چیز کو میں اپنی زبان میں میرے لوگوں کو بولوں گا تو کس حد تک میں ایفیکٹو بول سکتا ہوں، وہ کوشش کرتا ہے ترجمہ تفسیریہ میں۔ اب ترجمہ تفسیریہ کے تعلق سے اہل علم نے کہا کہ اس میں دو طریقے ہیں، ایک آدمی تفسیر جانتا ہو، وہ عربی جانتا ہو، یہ زبان بھی جانتا ہو، وہ پڑھتا ہے، اپنے اندر ہی تفسیر کرتا ہے، ترجمہ کرتا ہے، ایک ذریعہ۔ دوسرا یہ کہ قرآن کی پہلے عربی میں تفسیر کر لیں، اس کے بعد اس عربی تفسیر کو اپنی زبان میں منتقل کریں۔ اور یہ جو دوسرا طریقہ ہے اس تعلق سے اہل علم کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ لوگوں کو شعور ہو کہ قرآن کا ترجمہ ہو نہیں سکتا۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ قرآن کے ٹیکسٹ کو لکھا جائے، اس ٹیکسٹ کا عربی میں تفسیر لکھا جائے، اور اس عربی تفسیر کا ترجمہ ہو انگلش میں۔ اور کنگ فہد پرنٹنگ کمپلیکس میں انہوں نے ایک کوشش کی، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے، اس کا نام التفسیر المیسر۔ قرآن کی ایک آیت اگر 2 لائن میں ہے تو تفسیر بھی 2 لائن میں ہوگی، ایک آیت 4 لائن میں ہے تو تفسیر بھی 4 لائن میں ہوگی۔ تو انہوں نے روز مرہ استعمال ہونے والے عربی میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اور لوگوں کو انہوں نے کہا کہ اس تفسیر کا آپ ترجمہ کریے، اس تفسیر کا آپ ترجمہ کریے، آپ یہ مت کہیے کہ قرآن کا ترجمہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے لوگ کہیں گے ٹرانسلیشنز آف دا میننگز آف دا قرآن، ٹرانسلیشن آف دا قرآن کہنا غلط، ٹرانسلیشن آف دا میننگز آف دا قرآن کہیے، یا پھر ٹرانسلیشن آف دا انٹرپریٹیشن آف قرآن کہیے، یہی صحیح ہوگا۔ اسی کو ترجمہ تفسیریہ کہتے ہیں، اور اس کی صحیح شکل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، جو کہ مجھے کہیں پر بھی نظر نہیں آتی۔ لوگ آتے ہیں سیدھے عربی ٹیکسٹ ڈالتے ہیں، بغل میں اپنا انگلش ٹیکسٹ ڈال دیا اور چھاپ دیا، غلط ہے، یہ عربی کا نہیں ہے ترجمہ، یہ جو عربی ہے ٹیکسٹ اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے۔ تو آپ یہ کریے، قرآن کا ٹیکسٹ ڈالیے، اس کے نیچے تفسیر کا ٹیکسٹ ڈالیے عربی میں، اس کے بعد کہیے کہ یہ جو تفسیر ہے عربی میں اس کا یہ ترجمہ ہے، یہ زیادہ مناسب ہوگا۔
اچھا، بعض لوگوں نے یہ بھی غلطی کی کہ قرآن میں عربی آیتوں کو پوری نکال دی، سیدھے سیدھے کیا کیا، انگلش ٹیکسٹ کو ڈال دیا. یہ بہت بڑی غلطی ہے. اور اوپر لکھتے ہیں ٹرانسلیشن آف قرآن. اگر آپ صرف انگلش ٹیکسٹ ڈالتے ہیں تو قرآن کا لفظ استعمال مت کریے، کوئی لفظ دوسرا استعمال کریے، کیونکہ آپ قرآن کا لفظ استعمال کریں گے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا، عیسائیوں کو، غیر مذہب لوگوں کو، وہ یہ صرف ترجمہ خریدتے ہیں، اس میں عربی ٹیکسٹ نہیں ہوتا، اب وہ اسی کو قرآن سمجھے ہوئے ہیں، اسی کو پڑھتے ہیں. تو اس لیے اہل علم نے کہا عربی ٹیکسٹ کے ساتھ آپ ترجمہ چھاپیے، بغیر عربی ٹیکسٹ کے ساتھ ترجمہ مت چھاپیے. اس سے کم از کم پڑھنے والوں کو شعور ہوگا کہ یہ اصل قرآن عربی میں ہے، یہ انگلش اس کا ترجمہ ہے. ورنہ ایسے ہو جائے گا جیسے بائبل کے ساتھ ہو گیا، اصل ٹیکسٹ کو لوگوں نے گما ہی دیا. اب لوگوں کے پاس انگلش کا ترجمہ ہے یا پھر دوسری زبانوں کو ترجمہ ہے. اصل زبان بائبل کی کیا تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا زبان بولی؟ ہیبری و آرامک. وہ اصل ٹیکسٹ ہی گم ہو گیا. کہیں یہ ہماری امت کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، اس لیے اہل علم نے حرام قرار دیا کہ صرف آپ ٹرانسلیشن کو چھاپیں، ساتھ عربی ٹیکسٹ کے ساتھ آپ ٹرانسلیشن چھاپیں، یہی صحیح ہوگا. اور اس سے بہتر طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا، آپ ٹیکسٹ ڈالیے قرآن کا، اس کے بعد تفسیر ڈالیے عربی میں، اس کے بعد جو ہے ڈالیے اس کا ترجمہ، اور اوپر لکھیے ٹرانسلیشن آف دا میننگ آف دا قرآن یا پھر تفسیر آف دا قرآن، ٹرانسلیشن آف تفسیر آف دا قرآن. یہ دو کہنا زیادہ مناسب ہوگا. اب چلیے، بعض انگلش ٹرانسلیشنز ہمارے معاشرے میں گھومتے ہیں، اس میں بعض بڑے خطرناک ہیں، اور اس میں کون سا ہم اپنا سکتے ہیں؟ یاد رکھ لیجئے، سب سے پہلا انگریزی میں ترجمہ کرنے والے ایک صاحب محمد عبد الحکیم خان، 1905 میں انہوں نے ترجمہ کیا. یہ ترجمہ اب موجود نہیں ہے، لیکن اس میں بہت ساری کمزوریاں ہیں. اچھا، اس سے پہلے لیٹن زبان میں 1689 میں ایک ترجمہ ہوا. یہ ماراکسی نامی ایک اٹالین نے اس کا ترجمہ کیا. اس ترجمے میں اس نے اتنی دشمنی ڈالی، یورپ کے اندر اسی ترجمے کو معتبر مانتے ہیں، ہے نا. اگر کوئی اسٹوڈنٹ وہ اسلام یا عیسائی یا یہودی مذہب کا نہیں، کسی کا نہیں، وہ کمپیریٹیو ریلیجن میں کچھ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ جاتا ہے اس ترجمے کو پڑھتا ہے، کیونکہ اسے مشہور کر رکھا ہے انہوں نے یورپ میں ہی ترجمے کو. حالانکہ اس ترجمے میں یہ اسلام کے خلاف بغض، اسلام کے خلاف غصہ ظاہر ہوتا ہے پڑھنے والے میں، ہے کہ نہیں. اچھا، پہلا انگریزی ترجمہ محمد حکیم صاحب، عبد الحکیم صاحب نے کیا، جو کہ موجود نہیں ہے. اس کے بعد ایک صاحب ہے جن کا نام محمد مرمڈیو پٹکل، انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا. یہ ترجمہ انہوں نے کیوں کیا، اس کے پیچھے بڑی تاریخ ہے. یہ اسلام قبول کرتے ہیں، انگلش میں انہوں نے ترجمہ کیا، چونکہ یہ عربی میں انہیں گہرائی نہیں تھی. عربی زبان میں انہیں گہرائی، اوپری تو جانتے تھے، گہرائی سے عربی نہیں جاننے کی وجہ سے کئی ایک جگہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. کئی جگہ حرفی ترجمہ کیا ہے، کئی جگہ جس سے پورے معنی بدل جاتے ہیں. اور جو آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے جسے ہم پڑھ سکتے ہیں، اس میں ہے بیسٹ دو. ایک ہے عبداللہ یوسف علی صاحب کا ترجمہ انگریزی میں، جو کہ ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی غلطیاں ہیں. اس سے بہتر ایک ہے محسن خان صاحب کا، تقی الدین ہلالی. دو بڑے بڑے عالم تھے، ایک پاکستان کے ایک موراکو کے، دونوں نے مل کے قرآن کا ترجمہ کیا ہے. یہ الحمدللہ اسی ترجمے کیا ہے، تفسیر کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے. تو اس اعتبار سے یہ ترجمہ آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، زیادہ معتبر ہے. اچھا، قرآن کے انگریزی ترجمے میں قادیانیوں نے بہت بڑا کھیل کھیلا ہے. ایک مشہور ترجمہ ہے محمد علی کا ترجمہ، لوگ سب لیتے بھی ہیں، کئی جگہ بکتی بھی ہے. جان رکھیے اس ترجمے میں یہ صاحب نے قادیانیت کو پروموٹ کیا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا، آدمی خود بخود قادیانی عقیدہ اختیار کر لیتا ہے. اس انداز سے یہ صاحب نے پیش کیا. یہ ترجمہ دیکھ کب ہوا ہے؟ 1808 میں ہوا، 1908 میں صاحب نے ترجمہ کیا. اس کے بعد دیکھیں غلام فرید اور محمد ظفر اللہ خان، یہ تینوں قادیانی، ان کے ترجمے مارکیٹ میں زیادہ گھومتے ہیں. نام یاد رکھیے، ان ترجموں کو مت لیجئے. سب سے بہتر ترجمہ انگریزی زبان میں ہو گیا محسن خان کا. اب چلیے اردو میں دیکھتے ہیں. اردو میں میں نے آپ کو بتایا ہندوستان میں کیسا ماحول تھا، تو اس ماحول کو دیکھ رہے تھے ایک بہت بڑے عالم جن کا نام تھا شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب. بہت بڑے عالم گزرے ہیں. عرب زمین میں محمد بن عبد الوہاب کی دعوت چل رہی تھی، تو ہندوستان میں شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب کا ہنگامہ مچ رہا تھا. بہت بڑے عالم ہیں، یہ شمال میں رہتے تھے. تو انہوں نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ قوم بالکل دور جا رہی ہے، تو انہوں نے پہلی مرتبہ فارسی میں قرآن کا ترجمہ کیا. جیسے ہی انہوں نے ترجمہ کیا، لوگوں نے انہیں کافر کہا،
لوگوں نے اسلام سے خارج کہا، لوگ انہیں قتل کرنے کے لیے آ گئے، مجبور ہو کے دلی چھوڑا اور بازو قریے میں لگ بھگ 6 مہینے تک چھپ کر رہے ترجمہ کرنے کی غلطی میں۔ ماحول ایسا تھا۔ بعد میں لوگوں کو سمجھ میں آیا، جب لوگوں نے پڑھا تو انہیں فائدے معلوم ہوا کہ قرآن کے یہ مطالب ہیں، یہ معنی ہیں، تو بعد میں لوگوں نے انہیں مان لیا۔ تو پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا۔ ان کے 4 لڑکے تھے، چاروں کے 4 بڑے علماء گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک ہیں شاہ رفیع الدین صاحب۔ انہوں نے پہلی مرتبہ ہندوستانی، یعنی اس زمانے کی جو اردو تھی، ہندوستانی میں انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا، جو کہ آج اردو میں سب سے پرانا ترجمہ ہے، سب سے پرانا ترجمہ ہے۔ اس کی پرانی اردو ہے، اسے آدمی پڑھے گا تو آج کا اردو پڑھنے والا اسے بعض چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو یہ ترجمہ اردو میں موجود ہے۔ تو یہ ترجمے کے تعلق سے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں میں نے رکھ دی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ انشاءاللہ کل اگر چاند رات نہ ہو تو ہماری مجلس ہوگی انشاءاللہ، اگر چاند رات نہ ہو تو ہماری مجلس ہوگی انشاءاللہ۔ موضوع کے متعلق کوئی سوالات کریے گا انشاءاللہ۔ سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے یونانی کی وجہ سے بدعت آئے ہیں، یہ آپ نے کہا۔ میں نے کہا یونانی فلسفہ، خالی یونانی نہیں۔ اب صرف یونانی کہیں گے تو یونانی میڈیسن آپ سمجھ لیں گے۔ یونانی میڈیسن میرا مراد نہیں ہے، میرا مراد یونانی فلسفہ، جسے انگلش میں کہتے ہیں گریک فلسفی۔ گریک فلسفی یہ عالم اسلامی میں بڑی تیزی سے داخل ہوا 120 ہجری کے بعد۔ خاص طور پر ہارون رشید نامی ایک بہت بڑے خلیفہ تھے، انہوں نے ترجمے کیے دوسری کتابوں کا عربی میں۔ تو کوئی بھی نئی چیز لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ تو 100-150 سال سے قرآن حدیث پڑھ رہے تھے، جب یہ نئی چیز آئی تو لوگ جا کے اسے سیکھنا شروع کیا۔ بعض لوگوں نے اسے صرف سیکھنا چاہا، جو صرف سیکھنا چاہا، جن لوگوں نے دل سے سیکھا سب پریشانی میں پڑ گئے، سب پریشانی میں پڑ گئے۔ یہ ایسی بری بلا تھی، لوگوں کو چھوڑ نہیں رہی تھی۔ یعنی اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے آپ کو صرف عقل کا بندہ بنا دیا۔ عقل کا، جو چیز آپ کو عقل میں سمجھ میں آئی وہی لوں گا میں۔ اب یہ بات عقل کو بھی لگتی ہے کہ بھائی مجھے جو لگے وہی میں لوں۔ یہ سوچ اس سے پہلے نہیں تھی۔ کیا اس سے پہلے والوں کو عقل نہیں تھی؟ کیا وہ سمجھ نہیں تھی؟ بڑے بڑے اہل علم گزرے، بڑے ذہین لوگ گزرے، انہوں نے کیا ان چیزوں کو نہیں سوچا تھا؟ لیکن ان لوگوں نے عقل کو گھاس ڈالنے کے لیے ہر چیز میں شک کرنا شروع کر دیا، جبکہ ہمارا ایمان شروع ہوتا ہے یقین کے ساتھ۔ قرآن شروع میں ہی یقین کی بات کرتا ہے، غیب کو ماننے کی بات کرتا ہے۔ اور گریک فلسفی میں شروع ہوتا ہے کیا ہے؟ کوئی بھی چیز آپ قبول مت کریے جب تک کہ آپ کا عقل اسے نہیں مانتا۔ تو عقل کے حق میں ان لوگوں نے غلو کیا، ایگزیجریشن کیا، تو عقل ہی کو اپنا خدا بنا لیا۔ اب اس کے بعد کیا ہو گیا؟ اس کی بنیاد پر شریعت کو انہوں نے سمجھنا شروع کیا۔ بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئے تو انکار کیا، غلط سلط تعویل کی، ایسے ویسے بھول بھلے پھنس گئے۔ صحیح جو نہج تھا اہل السنہ والجماعہ کا، صحابہ تابعین تبع تابعین کا، اس نہج سے باہر نکل گئے۔ اور یہ اثر آج تک موجود ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن یہ اثر سے باہر نہیں ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ عقل تو سمجھنی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ عقل کے پیچھے پڑ کے عقل کو خدا بنا رہے ہیں۔ عقل کی روشنی میں شریعت کو دیکھ رہے ہیں، نہیں، شریعت کی روشنی میں آپ عقل کو دیکھیے۔ شریعت کی روشنی میں آپ عقل کو دیکھیے۔ شریعت کی روشنی، شریعت عقل کو کنٹرول کرتی ہے، لیکن عقل شریعت کو کنٹرول نہیں کرتا۔ یہ سوچ آدمی کے اندر بیٹھے تو مسائل سے باہر آ سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ بس سوال کر رہے ہیں کہ مولانا مودودی کے بارے میں آپ بتائیے۔ مولانا مودودی ہندوستان کے ایک مشہور رائٹر، مشہور ایک اسکالر گزرے ہیں۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی اور بہت سارے اچھے کام انہوں نے کیے۔ ان کی کتاب پردہ مشہور کتاب ہے، سود بڑی مشہور کتاب ہے۔ اور انہوں نے کوشش یہ کی، یہ اس زمانے میں تھے جب ہندوستان میں مغربی تہذیب، مغربی عقل بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا، اور انگریز اس زمانے میں آزادی سے پہلے اور آزادی کی تھوڑی دیر بعد بڑے مضبوط تھے، تو انہوں نے مغربی تہذیب کو خوب ٹھونسا۔ تو یہ اس زمانے میں اٹھے اور انہوں نے کوشش کیا کہ لوگ مغرب کے بندے نہ بنیں، ویسٹرن کلچر کے، ویسٹرن سیولائزیشن کے غلام نہ بن جائیں، اور ویسٹرن سیولائزیشن اسلام کو لے کر جو شک و شبہات ڈالتا ہے
اس کا انہوں نے بھرپور جواب دیا، انہوں نے بھرپور جواب دیا، اس میں ایک حد تک یہ کامیاب ہے۔ البتہ ان کی جو تفسیر ہے، ان کا جو عقیدہ ہے وہ اسماء و صفات میں اشعری ٹائپ کے ہیں، اور اس کے بعد کئی احادیث کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ دجال اس تعلق سے جو بھی احادیث آئے ہیں اسے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ آنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ سب ایک پیرابل، ایک ایگزامپلس ہیں۔ تو کئی صحیح احادیث کا انہوں نے انکار کیا، اور اس کے بعد صحابہ میں ان کے جو کتاب لکھی گئی خلافت و ملوکیت، اس میں ان سے جو زبان درازیاں ہی کہوں گا میں، زبان درازیاں ہوئی، وہ قابل قبول نہیں، وہ قابل قبول نہیں۔ تو شخصیت میں بہت سارے ایجابی پہلو ہیں اور بہت سارے سلبی پہلو ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان دونوں کو جان کر ان کی کتابوں سے استفادہ کر سکتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن عام طور پر ان کے قلم کا زور ایسا ہے اور ان کے پیش کرنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بغیر شعور کے سیدھے سیدھے ان کی باتیں مان لیتا ہے۔ تو اس لیے ان کی کتابیں اگر پڑھنا ہے تو آپ پہلے عقیدہ ٹھیک سے پڑھ لیجئے، منہج السلف کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، اس کے بعد ان چیزوں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ جی صحیح ہے، صحیح فرمایا آپ نے۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، سوال کر رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ نے کہا کہ ہم بندوں سے اس کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ آیت کیا محکم ہے یا متشابہ ہے؟ دیکھیے، آج بہترین سوال کیا آپ نے میرا مسئلہ آسان کر دیا۔ اب اس آیت کو اگر کوئی اہل علم پڑھتا ہے، اسے صحیح منہج معلوم ہے اور صحیح عقیدہ معلوم ہے کہ اللہ بندوں میں گھل مل کر نہیں، اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ اپنے علم کے اعتبار سے بندوں کو کور کیا ہوا ہے۔ اگر اس نہج کو جانتا ہے تو اس کے لیے یہ آیت محکم ہے۔ اگر وہ اس نہج کو نہیں جانتا، اسے یہ شک پیدا ہوگا کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ یہاں کہتا ہے کہ شہرک سے قریب ہوں، کیا اللہ ہر جگہ ہے؟ شہرک کہتے ہیں جو انسان کے اندر ایک اہم رگ ہوتا ہے، جسے کاٹیں گے تو انسان مر جاتا ہے، اسے ورید کہتے ہیں۔ تو اللہ اس شہرک سے زیادہ قریب ہے تو کہاں ہے نہیں؟ یہ عام آدمی کو پیدا ہونے والا شک ہے، جو آج ہمارے زمانے میں رہتا ہے، اس کا ذہن اس چیز پر شک ایسے اس کے اندر ہوتا ہے، تو اس کے لیے متشابہ ہے۔ اس کے لیے ہم کہیں گے کہ جائیے ان آیتوں میں پڑھیے جن میں اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استوى وهو العلی الکبیر، وہ اوپر ہے، وهو العلی العظیم، جو اللہ آسمان میں ہے، اللہ آسمان میں ہونے کے، اور احادیث پڑھیے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے پوچھا، ایک لونڈی سے پوچھا آئین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فی السماء، آسمان میں ہے۔ تو ان آیات، ان احادیث کو پڑھیے، اس کے بعد اس آیت کو سمجھیے تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو جب چیز متشابہ آدمی کھو جائے تو کرے گا کیا؟ محکمات کی طرف رجوع کرے گا۔ محکمات جو مسلمات ہیں ان میں اس میسیج کو کیسے پیش کیا گیا ہے اسے مان لے گا، اس کے حساب سے اس متشابہ کو فولڈ کر لے گا۔ واللہ عالم۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ سوال نہیں، اعلان یہ کرا رہے ہیں کہ انشاءاللہ عید کی نماز اگر عید کا اعلان ہو جائے تو 6:45 کو اسی جگہ منڈی اسکول میں انشاءاللہ عید کی نماز کا انتظام کیا گیا ہے۔ 6:45 6:45 انشاءاللہ جماعت شروع ہو جائے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ وقت پر پہنچ جائیں انشاءاللہ۔ یہ ایک مجلس میں ایک سوال دوسروں کو بھی موقع دیں، آپ اپنا پرسنل سے پوچھ لیجیے آپ انشاءاللہ۔ ہاں بہترین، سلیم $1 ملین سوالات کرتے ہیں ہمیشہ۔ سوال کر رہے ہیں کہ کیا دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ کیا دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ اس میں صاف حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو روکنے والی دعا ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر تقدیر اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، تقدیر کے مطابق ہی سب کچھ ہونے والا ہے، تو کیسے دعا تقدیر کو بدلے گی؟ تو جو ہم سسٹم ذہن میں ہے وہ پورا سسٹم ہلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے آپ اچھی طریقے سے جان لیجئے کہ تقدیر جو ہے نا اسے اللہ نے لکھ لیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتا کیا ہے، اس تقدیر کو ہر سال اتارتا ہے، وہی لیلۃ القدر ہے، ہر سال آسمان سے اتارتا ہے۔ کیسے اتارتا ہے؟ ملائکہ فرشتوں کو بلاتا ہے، ان کے ہاتھ میں ڈاکومنٹس دیے جاتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے کہ جاؤ 1 سال تک زمین چلاؤ۔ تو
تو وہ اللہ کے پاس سے جو ڈاکومنٹ لے کر آتے ہیں اسے زمین میں وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. میں ڈاکومنٹ کہہ رہا ہوں سمجھنے کے لیے, ہے نا. اللہ جو انہیں حکم دے رہا ہے وہ لے کر آتے ہیں اور زمین کو وہ چلاتے ہیں. تو جو ملائکہ کے ہاتھوں میں جو باتیں ہیں اسے دعا بدل سکتی ہے. اسے ملائکہ کے ہاتھوں میں جو تقدیر جو لکھ کر اللہ نے دیا ہے اس میں دعا تبدیلی پیدا کر سکتی ہے. لوح محفوظ میں دعا بدل نہیں سکتی. لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوگا کہ فرشتے یہ چیز لے کر اترے, ان کی دعا نے اسے بدل دیا. یہ دونوں لوح محفوظ میں لکھا ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ تو دعا کون سی چیز کو بدلتی ہے؟ فرشتوں کے پاس 1 سال کی جو تقدیر لے کر اترتے ہیں نا اس میں تبدیل ممکن ہے. ام الکتاب لوح محفوظ میں جو لکھا گیا ہے اس میں کوئی چینجز نہیں, جو لکھ دیا گیا ہے بس. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ گناہ کیا تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ نہیں بدل سکتی. آپ نے پہلا سوال کیا وہ $1 ملین تھا, دوسرا جو کیا $انڈین بھی ہو گیا ہے نا. یہ جو دوسرا سوال ہے یہ بے بنیاد ہے. گناہ تقدیر کو نہیں بدلتا. سوال کر رہے ہیں کہ گناہ نہیں کرنا چاہتے پھر گناہ ہو جاتا ہے کیا؟ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. عمر بن خطاب کے زمانے میں ایک چور کو پکڑا گیا اور عمر بن خطاب نے کہا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹو. اس چور جو ہے شاید ایسوس کا تھا, اس نے کہا کہ عمر بن خطاب یہ کیسے کاٹ سکتے ہیں آپ جبکہ یہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے. اس نے کیا کہا؟ آپ میرے ہاتھ کو کیسے کاٹ سکتے ہیں, یہ تو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے کہ میں چراؤں گا. اور عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ نے تقدیر میں بھی لکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ کاٹے جائیں. مطلب یہ اچھی طریقے سے آپ نے اچھا سوال کیا. اچھا جان لیجئے, بہترین بات زندگی میں آپ سن رہے ہوں گے کہ کبھی بھی غلطی ہو گئی, غلطی کو تقدیر کی بنیاد مت بنائیے. مطلب یہ غلطی کرنے کے بعد تقدیر میں ایسا تھا یہ نہیں کرنا ہے. یہ تقدیر کے ساتھ توہین ہے. تقدیر کے ساتھ توہین ہے. کبھی بھی غلطی کرنے کے بعد تقدیر میں تھا کہنا تقدیر کے ساتھ بدتمیزی ہے. کیوں؟ اور یہ بات جھوٹ بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آدمی غلطی کرتا ہے دل اس کے اندر خلش ضرور پیدا کیا ہوگا, اسی لیے تو اسے گناہ کہہ رہا ہے. اگر اس کے دل نے اسے لٹھاڑا نہیں تو گناہ کہے گا ہی نہیں. تو جب آدمی برائی کرنے جاتا ہے تو دل اسے کہتا ہے کہ بھائی تو کوئی برائی کر رہا ہے, تو کوئی غلطی کر رہا ہے, یہ مت کر, یہ مت دیکھ, وہ مت کر, یہ مت. دل لیکن یہ خواہشات کے اس میں یہ پوری باتوں کو ڈھکیل کے کر دیتا ہے. تو یہ جو دل نے کہا نا, روکا نا, حجت قائم ہو گئی. تو کیوں رکا نہیں؟ خواہشات کے پیچھے کیوں بھاگا؟ یہی تو آزمائش تھی, یہی تو تمہیں نفس کے ساتھ جہاد لڑنا تھا. تم جہاد ہار گئے اور تم نے غلطی کی, تو غلطی کرنے کی وجہ سے تم سزا کے مستحق ہو. کبھی بھی گناہ کرنے کے بعد یہ نہیں کرنا کہ کہنا کہ یہ تقدیر میں تھا, نہیں چلے گا, کوئی نہیں مانے گا, جیسے عمر بن خطاب نے کہا. اور دوسری چیز تقدیر میں جو نہیں کرنا ہے وہ کیا ہے؟ فرضی سوالات. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر میں گفتگو کرنے سے روکا ہے. بیٹھ کے فرضی سوالات, کیسے ایسا ہو تو ایسا کیسا, ایسا ہوگا تو ایسا کیسا, ہپوتھیٹیکل جو کوشچنز کہتے ہیں نا, بیٹھ کے سوچ کے. ایک صاحب آئے زید بن علی بن ابی طالب کے پاس, وہ بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے میں. وہ صاحب آ کر کہنے لگے کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ تقدیر میں جو ہوگا وہی ہوگا, ہے کہ نہیں؟ جو اللہ نے لکھا وہی ہوگا. اب میں جاتا ہوں پہاڑ سے چھلانگ لگاتا ہوں, نیچے گروں گا تو مروں گا کہ نہیں مروں گا؟ ہپوتھیٹیکل کوشچن ہوا نہیں. یہی ہے فرضی سوالات. جو چیز نہیں ہوئی اس پر سوال کرنا, یہ تقدیر میں منع ہے. تو انہوں نے کیا کہا, وہ بھی ہوشیار آدمی تھے, کہا کہ کودو دیکھتے ہیں, اگر تم مر گئے تو کہیں گے مر گئے, اگر تم بچ گئے تو کہیں گے بچ گئے, ہے نا. جو چیز نہیں ہوئی اسے آپ بیٹھ کے سوچ کے ایسا ایسا نکالنا, یہ تقدیر میں منع ہے. تقدیر میں 2 چیزیں منع ہے. ایک, غلطی کرنے کے بعد تقدیر پر ساٹا مارنا. نمبر دو ہپوتھیٹیکل سوالات کرنا. یہیں سے ڈھیر سارے شیطان کے دروازے کھلتے ہیں, ہے نا. یہ منع ہے, اسے آپ مت کریے. کوئی بھی سوالات, فرضی سوالات اپنے ذہن میں کریٹ مت کریے. تقدیر کو اللہ نے تقدیر رکھا ہے تمہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے. یہ فرضی سوالات کر کے آدمی اللہ کو ٹیسٹ کرتا ہے نا, جو کہ جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.